نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بسم اللہ کی فضیلت اور بسم اللہ کی برکت کی عجیب و غریب دو حکایات پیش کی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، البتہ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے، بلکہ فتاوی عالمگیری میں ہے شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے یا چوری کرتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرام کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ ایک بزرگ بسم اللہ شریف کی فضائل بیان فرما رہے تھے، ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی۔ فضائل بسم اللہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے بسم اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اسی وجہ سے لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، نیز اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کرا دیں۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے، جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنی لڑکی کے سپرد کر دی۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال دی۔ رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کی جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ شکاری نے لا کر وزیر صاحب کی نظر پیش کر دی۔ وزیر نے مچھلی لڑکی کو پکانے کے لیے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر جیب میں ڈال دی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال کر دے دی۔ باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اللہ نے بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا۔ ایک گناہگار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا، ایک دن میں ایک مدرسے کی طرف گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرینی مٹھاس نے اثر کیا۔ اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، اللہ کے نام کی لذت اور موت کی تلخی۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو یہ تھے بسم اللہ کی فضیلت اور اس کی ایک سچی اور سبق آموز حکایات۔